الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ خطبہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالہ سے گفتگو کا آغاز کیا تھا. من حیث القوم، ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو اپنے سارے معاملات کے بگڑنے کا، معیشت کے تباہ ہونے کا، کاروبار ٹھپ ہو جانے کا، حالات دن بدن خراب ہونے کا سارا کریڈٹ، سارا زور، ساری توجہ صرف سیاست پہ لگا رہی ہے. بحیثیت قوم میں نے بات کی ہے. اکثریت ہم میں ایسے ہیں جو اس سیاست کے پیچھے اس حد تک جا نکلے ہیں کہ ہم اپنا نفع و نقصان بھول چکے ہیں. ہماری اپنے حالات پہ نظر نہیں، اپنے معاملات پہ نظر نہیں، اپنی معیشت پہ نظر نہیں، اپنے کاروبار پہ نظر نہیں. ہم یہ بھولے بیٹھے ہیں کہ یہ آگ ہمارے گھروں کو جلا رہی ہے اور ہم خود تماشائی بنے ہوئے ہیں. ظلم و ستم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور دفاع بھی ہم ہی کر رہے ہیں. اکثریت ایسی ہے جو ہر بات، ہر چیز میں سیاسی سکورنگ تلاش کرتی ہے، سیاسی پوائنٹس تلاش کرتی ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا
میں آپ کے سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے وزراء کی، ایم ایل ایز کی، ایم پی ایز کی، ناظمین کی، ضلعی ناظم فلاں ناظم فلاں فلاں فلاں، یہ ان کی بات نہیں، یہ عام عوام کی بات ہے۔ ہم ہر ظلم کے پیچھے یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون سی پارٹی گندی ہو رہی ہے اور کون سی پارٹی اچھی ہو رہی ہے، میری سیاسی جماعت کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، یا میں نے اپنی جماعت کا دفاع کیسے کرنا ہے، میں نے اپنے لیڈر کا دفاع کیسے کرنا ہے، میں نے اپنی پارٹی کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ اس بات سے کوئی غرض و غائب نہیں کہ ملک کا کیا حشر ہو رہا ہے، میرا کیا حشر ہو رہا ہے، کاروبار کا کیا حشر ہو رہا ہے، معیشت کا کیا حال ہو، کوئی غرض نہیں، کوئی غائب نہیں، صرف یہی گیم چل رہی ہے، صرف یہی چکر چل رہا ہے، فلاں پارٹی گندی، فلاں پارٹی اچھی، فلاں پارٹی اوپر، فلاں پارٹی نہیں، بس یہ ساری گیم چل رہی۔ ہم نے اس حوالے سے گزشتہ خطبہ میں بڑی تفصیلی بات کی، پھر بات اس حوالے سے لے کے چلے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، میرا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے، ہم یہ سیاست کے گند سے نکلیں، ہم یہ سیاسی چکروں سے نکلیں، ہم ان سیاست کے میدانوں کو خیر بات کے کچھ نہیں بنا ہمارے لیے، ان میں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، نہ آج تک ملا، نہ آئندہ ملنا ہے، ماں سوائے اپنوں سے جھگڑے کے، ماں سوائے دل میں نفرتوں کے، بغض کے، عداوت اور کین، ہمارے لیے اس میں کچھ بھی نہیں۔ مفادات لینے والے اوپر بیٹھے ہیں، وہ لے رہے ہیں، لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں، کھانے والے کھا رہے ہیں، اور وہ سارے بعد ازاں ایک ہو جاتے ہیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ریلیشن خراب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنے تعلقات بگاڑ کے بیٹھتے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، کزنز آپس میں ناراض ہے، دوست آپس میں لڑے ہوئے، اماں ابا کی پہچان نہیں رہ رہی۔ میں نے آپ کو گزشتہ خطبہ میں بتایا، باپ بیٹوں سے، بیٹے باپ سے، چچا تایا پھپھا، ان سے ناراضگیاں چل رہی ہیں، دکھ کی بات، افسوس کی بات، لڑ جن کے لیے وہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں، ان کا آج ایک منٹ کا بھروسہ نہیں، آج وہ اس پارٹی میں، کل اس پارٹی میں، پرسوں اس پارٹی میں، پر نہ وہ آپ سے پوچھ کے چلتے ہیں، نہ وہ آپ کی مرضی کے تابع، نہ وہ آپ کا ان پہ کوئی لینا دینا، کوئی کنسرن نہیں، ساری زندگی شاید آپ نے ان سے ہاتھ تک نہ ملایا ہو جن کے لیے آپ لڑ لڑ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ وضاحت کی تھی، ان میدانوں کو چھوڑیں، ان باتوں کو چھوڑیں، ان معاملات کو، ان جھگڑوں کو چھوڑیں، اپنے گریبانوں میں جھانکنا شروع کریں، اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں۔ کہیں یہ جو مہنگائی کا طوفان برپا ہوا، یہ جو معیشت پٹری سے اتری ہے، یہ جو تباہی ہم نے ہمارا مقدر بنتے ہوئے دیکھی ہے، کہیں اپنے گناہوں کی سزا تو نہیں پا رہے، کہیں ہمارے اپنے اعمال تو نہیں آگے آ رہے۔ اور پھر میں نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے چند ایک باتیں، 2-3 پوائنٹ میں نے تذکرہ کیا تھا، جس میں اس بات کی وضاحت کی کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نہ بکا کریں، صرف فوجیوں کو، بوٹ والوں کو، اوپر والوں کو، ان کو برا بلا نہ کہا کریں، اپنے گریبان میں جان کے دیکھا کریں، یہ تبدیلیاں آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی ہوا کرتی ہیں، یہ جو طوفان آیا کرتے ہیں یہ آپ کے اپنے گناہوں کی سزا بھی ہوا کرتے ہیں، جو معیشت تباہ ہوتی ہے یا آپ کے کرتوتوں کی سزا بھی ہوا کرتی ہے۔ سارا کچھ اوپر سے ہی نہیں چل رہا ہوتا، یہ نیچے آپ بھی بیٹھے سب کچھ بگاڑ اور خراب کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے چند ایک باتیں کی گئی، چند ایک باتیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کا کوشش کاوش ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو حق سچ بات سننے کو ملے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ابھی خطبہ جمعہ کے شروع میں تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے معاشی تباہی کا ایک سبب بیان کیا، اور یہ یاد رکھیں یہ انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ ہم نے اس موضوع پہ کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ ایک پورا خطبہ سنایا تھا، جس میں نے اس بات کی اچھی طرح وضاحت کی تھی، ناشکری کرنا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا کفران نعمت کرنا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا، اللہ کی نعمتوں کو برا بھلا کہنا، توجہ کے ساتھ یہ سارے الفاظ سنتے سمجھتے جائیں، نعمت ہونے کے باوجود روتے رہنا، نعمت ہونے کے باوجود ناشکری کے جملے بولنا، یہ دونوں کام ہوتے ہیں، انفرادی بھی، اجتماعی بھی۔ توجہ کے ساتھ بات کو سمجھے، یہ فرد میں بھی ہوتا ہے، افراد میں ہوتا ہے، لوگوں میں ہوتا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے ہر وقت ناشکری کے کلمات کہنا، وہ نہیں جی نہیں میرے کاروبار کا تو کوئی سوچ یہ ہوتی ہے، فکر یہ ہوتی ہے ساتھ والا سن کے کہیں وہ اس کی نظر نہ لگ جائے، کہیں وہ اس کو سو نہ مل جائے، کہیں اس کو پتہ نہ لگ جائے میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے،
کہیں میں نظر میں نہ آ جاؤ, کہیں یہ نہ ہو جاؤ, بڑے بڑے اپنے ہیلے بہانے, کہیں وہ میرے والا بزنس نہ شروع کر دے, کہیں وہ میری والی لائن, جان بوجھ کر روتے رہے. ہوتا ہی کہ نہیں ہوتا؟ وہ نہیں جی نہیں تو نہیں پتا, او پائن تھوڑا ہی کام ٹھیک ہے, وہ ساڑھے کام چتے مر. جس سے پوچھیں کوئی بندہ اپنے کام کی تعریف کرتا ہوا آپ کو اللہ مارا مربی ہوں کے شاید نہ, عمومی طور پر رونا دھونا یہ انفرادی ہے. ہر فرد ہر شخص رو رہا ہے. وہ نہیں جی نہیں ساڑھا کام تے بڑا ہی بڑا, ساڑھے کام تے بڑا ہی, وہ میں تو کہنا بڑا ہی تنگی پک, کھپ جانے ہیں, تھک جانے ہیں, ملتے ہی کچھ نہیں, صبح دے نکلے شام نو گھر آنے ہیں. اچھا آپ ان سے ان کی زندگیوں کا موازنہ پوچھے کہ کیا 5 سال پہلے 10 سال پہلے جو آپ کی حالت تھی آج بھی آپ اسی پوزیشن پہ قائم ہیں یا اس سے حالات مزید خراب ہوئے؟ میری بات سنیے گا, سمجھیے گا. آپ ایسے افراد سے جو یہ شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حالات بڑے بگڑ چکے ہیں, تنگی بڑی آ چکی ہے, معاملات بڑے خراب ہو چکے, آپ ان سے سوال کر کے دیکھیں 5 سال پہلے آپ کی کیا پوزیشن تھی, آپ کی کیا مالی حالت تھی, آپ کے گھر کی کیا پوزیشن تھی, آپ کی گاڑی آپ کی سواری اس کی کیا پوزیشن تھی, 10 سال پہلے آپ کس پوزیشن پہ تھے, 20 سال پہلے آپ کی حالات کیا تھی. آپ کو موازنہ کریں گے تو آپ کی آنکھیں حیرت سے کھل کے رہ جائیں گے. وہ بندہ جو پہلے بائک پہ پھرتا تھا آج وہ گاڑی پہ بیٹھا اور وہ رو رہا ہے. وہ بندہ جو پہلے رینٹ کے مکان پہ رہتا تھا آج وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے, وہ رو رہا ہے. وہ بندہ جو پہلے 5 مرلے کے گھر میں رہتا تھا آج 10 15 20 مرلے کی کوٹھی میں رہ رہا ہے, وہ رو رہا ہے. وہ بندہ جس کی پہلے ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان یا چھوٹا سا کوکا تھا آج اس کا اپنا امپائر کھڑا ہے لیکن وہ رو رہا ہے. وہ بندہ جس کی پہلے 1 فیکٹری تھی آج اس کی 5 فیکٹریاں لگی ہیں لیکن وہ رو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولیں. ہر بندہ پراپرٹی کے انبار لگ رہے ہیں, کاروبار کے انبار لگ رہے ہیں, ڈھیر سے ڈھیر بڑھتا چلا لیکن رو رہا ہے, مستقل رو رہا ہے. ہر بندہ ہی رو رہا ہے, ہر بندہ ہی رو رہا ہے. تو بھائی حالات خراب کس کے ہیں؟ آپ کی پوزیشن تو پہلے پچھلے 5 سالوں سے بہتر ہوئی ہے, پچھلے 10 سالوں سے آپ کی مالی حالت بہتر ہوئی ہے, آپ کی ذہنی حالت بہتر ہوئی, آپ کے گھر کی حالت بہتر ہوئی, آپ کی سواری کی حالت بہتر ہوئی, آپ کی فیسلٹیز میں اضافہ ہوا, آپ کے آرام و آسائش میں. تو روتے کیوں ہیں, چیختے کیوں چلا؟ بس ایک سوچ ایسی بن چکی ہے, ایک نظریہ ایسا بن چکا, دماغ میں ایک بیماری ایسی فٹ ہو چکی کہ ہم نے بس رونا ہے, ہم نے بس روتے ہی رہنا ہے. اور یہ کثرت ہے. عمومی 90-80% ہمارے معاشرے میں رہنے والے افراد ان کا یہ وتیرہ ہے یہ رنگ ڈھنگ کے نہیں. جس سے پوچھے حال وہ پانی چھڑ دو, گل ہی نہ کرو, وہ کما کرا دیتے پوچھو نا, ہاں حال ہی کوئی. اور ساتھ ہی 2-4 ماہ گزرتے پراپرٹی لے لیتے, 2-4 ماہ گزرتے کمیٹی ڈالی ہوتی, 2-4 ماہ سارا کچھ سامنے آتا. افسوس کی بات. اور یہ بیماری میں نے بتلایا اجتماعی بھی ہے, من حیث القوم, بحیثیت قوم اجتماعی طور پہ بھی ہم اس بیماری کا شکار ہیں. ساری قوم ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور نہیں جی نہیں ساڈا ملک تے ہے ہی ہے جی, اور پاکستانیاں دی تے گل ہی نہ کرو, اور باجی ساڈی برادری تے ساڈی جماعت ساڈے ملک ساڈے شہر ساڈا صوبہ, یہ ہیں جملے کے نہیں. ہر وقت من حیث القوم بھی ہم اپنی برائیاں کرنے میں لگے, ہم ناشکری کے کلمات. اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے ایک رول اصول, اور یہ ہمیں 1450 سال پہلے سمجھا, وگرنہ یہ جب سے کائنات قائم ہوئی ہے اللہ رب العالمین نے تب سے یہ اصول وضع کیا ہے. لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَیْنِ مِن زَوَاج. اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا. جب تک وہ قومیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہے, اللہ رب العالمین نعمتوں میں اضافہ کرتے رہے, بڑھاتے رہے, قوت میں, طاقت میں, نعمتوں میں, آسائش میں, آرام میں, سہولتوں میں, رزق, باقاعدہ تذکرے. میں نے آپ کو بتلایا تھا جب ہم نے اس موضوع پہ بات کی تھی, تب میں نے آپ کو ملکہ سبا اور اس کی پوری قوم اور اس کی بستی اس کے حوالے سے بتلایا تھا. اللہ نے قرآن کریم میں جب تک شکریہ ادا, رزق میں فراوانی آئی, کاروبار میں اضافہ ہوا, اللہ رب العالمین نے پھلوں میں, اناج میں اضافہ کیا. کیوں؟ جب تک یہ شکریہ کی حالت میرے اللہ رب العالمین اضافہ کرتے رہے. کیوں؟ رب کا اصول ہے, رب کا قانون ہے, ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. جب تک تم شکریہ ادا کرتے رہو گے اللہ رب العالمین نعمتیں بڑھاتے رہیں گے. جب تم کفران نعمت کرو گے, نہ شکری کے کلمے بولو گے, نہ شکری کی باتیں, اللہ ساری قوم کو تباہ کرتے ہیں, اللہ ساری قوم کو عذاب میں مبتلا. یہ قرآن کریم میں واقعات موجود ہے, اللہ نے مثالیں دی ہیں, افراد کی مثالیں دی ہیں, قوموں کی مثالیں دی ہیں.
جس قوم میں ناشکری کا جرثومہ پیدا ہو جاتا ہے، جس قوم میں ناشکری کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ تباہ و برباد کر دیتی ہے، رزق چھین لیتی ہے، برکتیں اٹھا لیتی ہے، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، معیشتیں تباہ ہو کے رہ جاتی ہیں، جس قوم میں ناشکری کی عادت آ جاتی ہے۔ اب محاسبہ کریں اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھیں کہ ہماری قوم ناشکری قوم نہیں بن چکی؟ باتیں ان کو رخ تو بڑے ہیں، باتیں ان کی بات لے کے چلے تو بڑے رخ کھلتے ہیں۔ ہم تو اس حد تک ناشکرے ہیں، جملے بولو تو تکلیفیں اٹھیں گی، درد اٹھے گا۔ ہم تو اس حد تک ناشکرے ہیں، جس بندے کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا تھا ہمارے ایٹمی قوت ہونے کا، طاقت ہونے کا، بڑا مہمان، بڑا گمان، یوم تکبیر 28 مئی 6 دھماکے فلانم کا، جس بندے کے سبب سے اللہ رب العالمین نے سارا کچھ، وہ ساری زندگی وہ قید میں زندگی گزار کے، وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار کے، وہ لان تان کرتا ہوا، وہ یہ باتیں کہتا ہوا، اگر میرا بس چلے میں اپنی نسلوں کو نصیحت کر کے جاؤں، وصیت کر کے جاؤں، اس پاکستانی قوم کے ساتھ کبھی خیر خواہی نہ کرنا، وہ یہ حالت میں یہ الفاظ کہتا ہوا مر گیا۔ ہم اس قدر ناشکری قوم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کیا تھا ہم نے محسن پاکستان کے ساتھ، ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ ہمارا کیا رویہ تھا؟ جس بندے نے ہماری قوم پہ احسان، ہم نہ شکرے اس حد تک، ہم تو لوگوں کے نہ شکرے ہیں، ہم تو لوگوں کے احسان یاد رکھنا تو دور کی بات، ہم تو ان کا صلہ دینا دور کی بات، ہم تو ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ وہ زندگی میں تڑپتے ہوئے مرتے ہیں۔ ہماری حیثیت تو یہ ہم نے رب کا شکر خاک ادا کرنا، وہ شروع ہو جائے قائد اعظم سے، شروع ہو جائے مادر ملت سے، اور آج تک کے حالات دیکھ لیں، جس نے ہمارے ملک کے حالات کو بہترین کرنے کی کوشش کی، جس نے ہماری خیر خواہی کرنے کی کوشش کی، جس نے ہمارا بھلا چاہا، ہم ہاتھ دھو کے سارے اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کی جان کے درمیان یہ ہوتا کون ہے؟ میں باتیں کھولوں تو باتیں بڑی بڑی غلط نکلیں گی، پھر بڑی دوسری طرف بات نکل جائے گی۔ میں زیادہ جانا نہیں چاہ رہا، میں بات کو زیادہ دوسری طرف رخ نہیں دینا۔ ہم تو انتہائی ناشکری قوم، ہم من حیث القوم، ہمارے اندر ناشکری رگوں میں بری پڑی۔ ہم سارے کے سارے کھاتے اس ملک کا، لوٹ لوٹ کے کھا گئے، 75 سال سے اس ملک کو ہم کھا رہے، نوچ نوچ کے کھا رہے۔ ہر بندہ کرپٹ ہے، ہر ادارہ کرپٹ ہے، ہر فرد کرپٹ ہے، ہر بندہ اس داؤ میں بیٹھا ہے۔ کہاں دا لگے کھا جاؤں، لوٹ جاؤں، مار جاؤں، اور گالیاں ملک کو بکرے ہوتے ہیں، بکرے ہوتے کہ نہیں؟ اداروں کو برا برا، اداروں میں کو باہر سے آ کے بندے بیٹھے، محکموں میں کو باہر سے افراد آ کے بیٹھے، کو غیر ملکیوں کی حکومت تمہارے اوپر چل رہی ہے کہ ان کے افراد بیٹھے اور یہ تمہارے بند نہیں، سارے ہی پاکستانی، سارے اسی ملک کے باسی، سارے یہیں کے رہنے والے۔ ایک ایک خراب اور کتنے کتنے ارب کی کرپشن ایک ایک بندے میں نکلی ہے بھائی، جن کے نہیں، اور گالیاں پھر پاکستان، برا بلا پھر ہمارے وہ اپمائن امتن سیاتیوں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہاں پہ ایسی جماعتیں موجود ہیں جو آج تک یہ واویلا روتی ہیں دھوتی ہیں، اور نہیں جنہیں ملک بننا ہی نہیں چاہیے تھا، وطن بننا ہی نہیں، ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے تھا، ہم نے بڑے تیر چلا لینے تھے، ہم نے یوں کر لینا تھا، اور تم اپنے پاکستان میں کچھ کرنے کے قابل نہیں، تم سوائے اس کو لوٹنے کے، سوائے اس کو کھانے کے، سوائے اس کو تباہ برباد کرنے کے، آج تک تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری تاریخ کیا ہے، تمہاری ہسٹری کیا ہے، تم نے ملک کا بھلا کیا کیا، اور تم باتیں کرتے ہو ملک نہ بنتا، ہم نے بڑے طوفان اڑا لینے تھے، ہم نے بڑے تیر چلا لینے تھے۔ آج بھی ایسی جماعتیں ہمارے ملک میں موجود ہیں جو پاکستان بننے کی مخالف، جو وطن بننے کی مخالف ہے۔ اس حد تک ناشکری ہماری رگوں میں سرایت کر، ہم شکوہ یہ کرتے ہیں معیشت تباہ ہو رہی ہے، کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ نہیں بھائی جان، اپنے گریبانوں میں جان کے ہم من حیث القوم ناشکری قوم بن چکے، ہم فردن بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، ہمارے اندر یہ بیماری سرایت کر چکی۔ ہر وقت کا رونا دھونا، ہر وقت اپنے آپ کو گالیاں دینا، اپنے وطن کو گالیاں دینا، اپنے معاملات کو گالیاں دینا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اور رب کا یہ فیصلہ ہے، رب کا یہ قانون ہے، جب کوئی قوم ناشکری ہو جاتی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، اللہ رب العالمین کا پھر ان کے اوپر عذاب اترنا شروع ہوتا ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، گرمی سیک رہے ہیں، بول رہے ہیں کافروں کا ملک ہے، یہودیوں کا ملک ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، کیا ان کو نہیں پتا جمعے کا ٹائم کون سا ہے؟ کیوں بند ہوئی ہے لائٹ آپ کی؟ کیا ان کو نہیں پتا مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عید کا دن قرار دیا، عید سے خاص دن قرار دیا، دنوں میں سب سے افضل قرار دیا؟ اس جمعہ کی خطبہ کی کیا فضیلت؟ کیا ان کو نہیں علم؟ کیوں لائٹ بند ہے آپ کی؟
حضرت سوچیں، غور و فکر کریں، بس کہاں پہ رہے ہیں، رہ کہاں پہ رہے، حال کیا کر رہے ہیں ہم ملک کا، اور رو رہے ہیں نہیں جی معیشت تباہ۔ اپنے کرتوت دیکھیں، اپنے حالات دیکھیں، اپنے اللہ کا عذاب، یہ عذاب ہی ہے، یہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب، یہ پیٹرول کی قیمتوں کا عذاب، یہ مرغی مہنگی ہونے کا عذاب، یہ آٹا چینی کے دال، یہ سارے مہنگے ہونے کے یہ عذاب، یہ سمجھ نہ آئے۔ آپ سیاست کھیلتے رہے، آپ نون لیگ، پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی ان کو برا بھلا کہتے رہے، حقیقت میں تو آپ کے گھروں میں عذاب اترا ہوا ہے، اور یہ قصور آپ کا اپنا، جماعتوں کا قصور نہیں ہوتا، اسٹیبلشمنٹ کا قصور نہیں ہوتا، بوڑھ والوں کا قصور نہیں ہوتا، آپ کے اپنے عمل کی بھی تو سزا مل رہی ہوتی ہے۔ یہ عذاب کے کوڑے آپ پہ بس رہے، ان عذابی لشدید، جب نہ شکر ہو جاؤ گے رب کا عذاب تو میں اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ اللہ نے قوموں کا درا، پہلی بات، پہلا معاملہ اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ کے لیے اگر یہ چاہتے ہیں نا معیشت اچھی ہو جائے، حالات اچھے ہو جائیں، کاروبار دوبارہ اپنی روٹین پہ آ جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق ملنا شروع ہو جائے، اللہ کے لیے ناشکری کے جملے چھوڑے، رب کا شکر ادا کرنا شروع، کثرت کے ساتھ جہاں بیٹھے نعمتوں کا تذکرہ کریں، نعمتوں کی بات کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، رب کا بے شمار فضل، اللہ نے پہلے سے بہتر حالات میں رکھا، اللہ نے لاکھوں کروڑوں، ہمارے سامنے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں 80% افراد ایسے ہیں جن کے پاس 2 وقت، کتنے وقت؟ ہم 3 ٹائم نہیں، ہم 5 7 ٹائم کھاتے ہیں، ہم صبح دوپہر شام تو کھاتے ہی کھاتے ہیں، ہمارا درمیان میں کئی دفعہ ٹھونگے لگ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا ہوتا، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، 80% آبادی ایسی ہے، کئی ممالک ایسے، رب نے آپ کو کھلا کھانے کو دیا، پھر نہ شکری کے جملے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں، اللہ نے آپ کو آزادی جیسی نعمت سے نوازا، اللہ نے آپ کو آپ کا وطن عطا کیا، اللہ نے آپ کو مذہبی آزادی دی ہے، اللہ نے آپ کو رہن سہن کی آزادی، رب کا شکریہ ادا کریں، اللہ نے آپ کو باقی اقوام سے بہتر بنایا، باقی عالم سے بہتر بنایا، آپ کے حالات کو بہترین بنایا، روز بروز دن بدن آپ کی معیشت میں اضافہ ہوتا چلا آ رہا تھا، آپ کے حالات پہلے سے بہتر ہوتے جا رہے تھے، آپ کی فیسلٹیز میں اضافہ ہو رہا تھا، آپ کی نعمتوں میں اضافہ، رب کا شکر ادا کرنا شروع کریں، اللہ دوبارہ کریں گے سارے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بعد کفران نعمت چھوڑیں گے انشاءاللہ، یہ ناشکری کے جملے چھوڑیں گے انشاءاللہ، رب کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ ہمارے حالات بدلیں گے، اللہ ہمارے حالات کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ کفران نعمت ناشکری اس کا ایک اور طریقہ، ایک اور ذریعہ، اس کے حوالے سے یہ بات سمجھے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، جب کوئی شخص تم میں سے کھانا کھا رہا ہو، کھانا کھاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر جائے، کیا ہو؟ لقمہ گر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کو چاہیے اس لقمہ کو اٹھائے، صاف کرے اور کھا لے، شیطان کے لیے وہ لقمہ نہ چھوڑے۔ توجہ کے ساتھ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، کھانا کھاتے ہوئے اگر کوئی لقمہ ہاتھ سے گر بھی جائے اس لقمے کو اٹھاؤ، صاف کرو اور اسے کھا لو، اسے شیطان کا نوالا بننے کے لیے نہ چھوڑو۔ پھر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ہم اپنے کھانے کے برتن کو صاف کریں، جو کھانا برتن میں ڈالا ہم اسے صاف کریں، حکم دیا اللہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے نام یہ حکم ہے ہم اپنے کھانے کے برتن کو صاف کریں، کیوں؟ ہمیں نہیں علم اللہ رب العالمین نے ہمارے کھانے کے کس حصے میں برکت کو چھپا رکھا۔ حضرات محترم توجہ کیجیے گا، ناشکری کی بات میں کروں، ناشکری کی ایک قسم ہے، ناشکری کا ایک طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی گوارا نہیں فرما رہے کہ اگر کسی کے ہاتھ سے کوئی لقمہ زمین پہ گرا وہ اس لقمے کو بھی ضائع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں جو برتن جس میں کھانا ڈالا اس کو صاف کرو۔ تم نہیں جانتے اللہ رب العالمین نے برکت کھانے کے کس حصے میں رکھی، کہاں پہ رکھی۔ ممکنہ بات ہے تم نے جو کھانا کھا لیا وہ برکت سے خالی تھا، جو کھانا تم نے پلیٹ میں چھوڑ دیا، تھال میں چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے برکت کو اسی میں رکھا، لہذا اپنا کھانا پوری طرح صاف کیا کرو۔ نہ قدری دیکھنی ہے رزق کی، نہ شکری دیکھنی ہے رزق کی، کفران نعمت دیکھنا ہے، اپنی دعوتوں کا حال دیکھیے،
اپنے شادی بیاہ کا حال دیکھیے، اپنی پارٹیز کا حال دیکھیے. مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سارے نہیں جانتے. آواز آتی ہے کھانا کھل گیا، روٹی کھل گئی ہے، ہم جانوروں کی طرح کھلتے کہ نہیں کھلتے؟ معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، میں لفظ غلط ہے، بھائی جان صحیح کہہ رہے ہیں، روٹی نہیں کھلتی بندے کھل جاتے ہیں. روٹی نہیں کھلتی بندے کھلتے ہیں. ہم لپکتے ہیں. کیا کھانا کم ہے؟ کیا بعد ازاں ملنا نہیں ہے؟ کیا وہ تباہ ہو جانا ہے؟ کیا وہ ایک ہی دفعہ ملنا اور اس کے بعد ریفل نہیں ہونا اور آپ نے بھوکے واپس چلے جانا؟ نہیں، سارا کچھ موجود ہے. کئی شادی بیاہ میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھے، بعض اوقات کنٹینر کھانے کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جنہیں بوفے کہتے ہیں، یہ کنٹینر کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے رہتے ہیں. کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ان کو، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی چکھنے کے لیے تیار، پڑے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں. لیکن جو پہلے کی بھگدڑ تھی وہ کہاں گئی؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ ہو کیا جاتا ہے ہمیں؟ اور پھر لالچ اس قدر دماغ میں سمایا ہوتا، ایک ایک بندہ وہ اپنی تھال کو کس کس حد تک بھر رہا ہوتا ہے. شو آف یہ کروانا کہ 3-4 بندوں کا ساتھ اور لے کے اپنے اکیلے کے لیے جانا اور پھر کھایا نہ جانا اور پھر تھال کو میز کے نیچے کسکا دینا. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولیں. پھر سائیڈ پہ کر دینا، پھر ویٹر کو آواز دے کے بلا، یہ والی پلیٹ اٹھا لو، نئی پلیٹ لا کے رکھ دو. شرمندگی ڈوب مرے، پہلے کیوں اتنا ڈالا کہ کھا نہیں دے سکتے؟ کون سی ایسی آفت آ گئی؟ تھوڑا ڈال لیتے، کیا دوبارہ ملنا نہیں تھا؟ کیا موت واقع ہو جانی تھی تمہاری اگر تمہارے پاس کوئی 2-4 لقمے تم بچ جاتے، کم پڑ جاتے، تمہیں کوئی ہارٹ اٹیک آ جانا تھا؟ نہیں. تھال بھرنے کی دفعہ اتنے تھال بھرے ہوتے، پلیٹیں بھرنے کی دفعہ پہاڑ بنائے ہوتے، اور بعد ازاں سارا کھانا ضائع. کیا اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی پکڑ نہیں؟ کیا یہ کفران نعمت نہیں؟ کیا یہ نعمت کا انکار نہیں؟ کیا یہ ناشکری نہیں؟ کیا رب کے ہاں اس کی پوچھ گچھ نہیں؟ کیا اللہ کی طرف سے اس کا عذاب نازل نہیں ہونا؟ کیوں نہیں پکڑ آنی؟ گھروں میں دیکھ لیں، عام کھانے دیکھ لیں، اپنے گھروں کے ٹیبل دیکھ لیں، کھانے کے لیے ہم نے فیشن سمجھا ہے، بوتل پینی ہے تو تھوڑی سی چھوڑ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈوب مرنے کا مقام کس نبی کا کلمہ پڑھا تم نے؟ کس نبی کی امتی ہو تم؟ جو نبی حکم یہ دے رہے ہیں تمہیں نہیں علم. اللہ رب العالمین نے برکت کو کھانے کے کس حصہ میں رکھا؟ تم چھوڑ کے فیشن شو. نہیں، وہ بندہ کمینہ لگتا ہے، نہیں، بندہ جاہل لگتا ہے جو چھوڑ دیتا ہے، بندہ اجڑ لگتا ہے جو چھوڑ دیتا ہے، بندہ بے دین لگتا ہے جو چھوڑ دیتا ہے، بندہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف لگتا ہے جو چھوڑ دیتا ہے. احتجاج کرتے ہو انڈیا والے پہ حرمتی کا، اور تم اپنے نبی کا کتنا کہنا مان رہے ہو؟ جمعے کہتے ہو پڑھائیں، اور نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، احتجاج کرنا، نکلنا، بھاگ دوڑ کرنی ہے، توڑ پھوڑ کرنی ہے، اور کرو مرو، اور خود اپنے اعمال تو دیکھو تم نبی کی بات کو کتنا مانتے ہو؟ نبی کی سیرت کو تم نے کتنا اپنایا؟ نبی کی عادات کو تم نے کتنا اپنایا؟ نبی کی شان کو تم نے کتنا سینے سے لگایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل تمہارے لیے سبکی معلوم ہوتا ہے. باتیں چھڑ گئی ہیں، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. نبی جیسا چہرہ بناتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے کہ نہیں آتی؟ او نہیں جی بے نہیں مندی، او بڈی تانے دیں جی تسی ہونے بڈے ہو گئے ہو. نبی جیسی شکل و صورت شباہت بناتے ہوئے تمہیں موت پڑ جاتی ہے. نبی کی طرح تم نے ٹخنے ننگے کر رہے ہو تو تم کہتے ہو نہیں جی فیشن نہیں، آؤٹ آف فیشن ہے. لوگ کیا سوچیں گے؟ مچھلیاں پکڑنے ہیں. انا للہ و انا الیہ. نبی کی سنتوں کا مذاق تو تم خود اڑا، توہین تم نہیں کر رہے. حدیث کا مذاق وہ ہندو اڑائے تو تم احتجاج کرو، تم باہر گرمی میں دھوپ سینکو، تم اپنے جمعوں کے موضوع بدل دو، تم اپنا سارا کچھ تباہ کر دو، تم معیشت کو بلاک کر دو، تم سارا کچھ کر دو، اور خود تم سنتوں کا مذاق اڑا، وہ توہین نہیں؟ خود تم نبی کے چہرے کا مذاق اڑا، وہ توہین نہیں؟ خود تم نبی کی سنت کو پامال کرو، وہ توہین نہیں؟ خود تم نبی کے ہر عمل کی مخالفت کرو، وہ توہین نہیں؟ تم آؤٹ آف فیشن کو، تم کنجوسی کو، تم برا بلا لگے، اور نہیں جی نہیں ساری بوتل پی لیں برا لگتا ہے، بندہ معیوب لگتا ہے، اور کنا کچھ والے ساری پی گیا، نہیں تھوڑی جی چھڑ. انا للہ. تف ہے تیری سوچ پہ، دکھ ہے. میں کوئی لعنت والا لفظ نہیں بولتا کہ میرے پیغمبر نے لعنت بھیجنے سے منع کیا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس تیری سوچ پہ تو نے نبی کی سنت کو چھوڑ کے غیروں کے طریقے کو اپنا کے اپنے لیے فخر محسوس کیا.
تو یہ سمجھتا تیرے نبی کے طریقے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے اپنے برتن کو اپنے ہاتھوں سے انگوٹھے سے یا انگلی سے صاف کر کے چاٹتے. کیا کرتے؟ اپنی انگلیاں. آج کی سائنس تحقیق کرتی ہے. آج کا سائنسدان کہتا ہے جب انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے اگر وہ انگلیوں کا استعمال کرے، انگلیوں کا استعمال کرنے کے بعد وہ اپنی انگلیوں کو چاٹے، اللہ رب العالمین کے حکم سے ان انگلیوں کے پوروں سے ایسی ریز نکلتی ہیں، ایسی شعائیں نکلتی ہیں. یہ طب کہہ رہی ہے، یہ سائنس کہہ رہی ہے. ایسی ریز نکلتی ہیں، ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہیں. تیرے پیغمبر نے 1450 سال پہلے کی طریقہ سکھلایا تھا، جب کھانا کھاؤ تو برتن کو انگلیوں سے چاٹ کے ساتھ. ہم کہتے ہیں ٹیشو دیجئے گا، ذرا بوائلڈ پانی لے آئیے گا. میں نے وہیں پہ بیٹھے ہاتھ دھونے. تو نے فیشن کو اختیار کیا، نبی کی سنت کو ترک کیا، تو نے نبی کی حرمت کا خیال کیا، تو نے نبی کی عزت کا پاس کیا. نہیں، تجھے تو نبی کا طریقہ معیوب لگ رہا ہے. تجھے وہاں پہ انگلی کو چاٹنا یا برتن کو صاف کرنا معیوب لگ رہا ہے. تو رزق چھوڑ کے جا رہا ہے، تو تباہی اور بربادی کے دھانے پہ جا رہا ہے، تو معیشت کو تباہ کرنے کا سبب بن رہا ہے. تیرا بچا ہوا کھانا وہ کوڑے دان میں گرا. بھائی جان ہوتا کہ نہیں؟ کیا وہ کھانا بعد ازاں استعمال ہوتا ہے؟ وہ کھانا کسی غریب کے منہ میں جاتا نہیں. آپ کے سامنے جائیں جتنے ریسٹورنٹ پہ وہ دکھاتے ہیں. اب تو باقاعدہ میں نے دیکھی ہے، میں خود وزٹ کرتا ہوں، میں نے دیکھ انہوں نے درمیان میں باسکٹیں لگائی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو ہم ان کا چھوڑا ہوا ضائع ہوا کھانا ہم دوبارہ ریویو کر دیتے ہیں. وہ آپ کے سامنے اس کو تلف کرتے ہیں، آپ کے سامنے اس کو ضائع کرتے ہیں. جی آپ جتنا چھوڑ کے گئے انشاءاللہ وہ کسی کے حلق میں نہیں جائے گا. وہ کتے بلی ہیں تو کھا سکتے ہیں، انسان نہیں کھائیں گے. پھر کہتے ہو معیشت تنگ ہو گئی ہے، کاروباری حالات بڑے مندے ہیں، کام بڑا تباہ ہو رہا ہے، رزق کی کمی ہو رہی ہے، قحط سالی ہو رہی ہے، حالات دگرگوں سے دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں، پریشانیاں منہ کھولے. بھائی صاحب دیکھو تو صحیح، رب کی ناقدری کس قدر تم کر رہے ہو، کفران نعمت کس قدر کر رہے ہو، ناشکری کس قدر کر رہے ہو. تمہارے پیغمبر کا تو حکم ہے ایک لقمہ جو تمہارے ہاتھ سے گرا زمین پہ پڑا، اللہ کے پیغمبر نے تو اس کو ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا، اس کی اجازت نہیں دی. تم کھانے میں اتنے پلیٹوں میں اتنا سالوں میں اتنا کھانا چھوڑ کے ضائع کر دیتے اور پھر کہتے ہو رزق کم ہو گیا، برکت نہیں رہی. آج یہ عہد کریں، آج کے بعد اپنا برتن صاف کیا کریں گے انشاءاللہ. یہ کفران نعمت چھوڑیں گے انشاءاللہ، یہ رزق کی ناقدری چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اگلی بات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور انشاءاللہ یہ آخری بات، وقت مکمل ہو رہا ہے، میں نے ایک بات اور کرنی تھی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیان بالخیار بہما ما لم یتفرقا. دو افراد جب آپس میں بیع کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں، کاروباری لین دین کرتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان دونوں کے لیے اختیار رکھا ہے ما لم یتفرقا، جب تک وہ دونوں الگ نہیں ہوتے اس وقت تک دونوں کے لیے اختیار ہے سودے کو فائنل کریں، ڈن کریں یا اسے انکار کر دیں. میں نے یہ مسئلہ آپ کو سمجھایا ہوا ہے، دوبارہ ریپیٹ اشارہ صرف کر رہا ہوں. میرا اور آپ کا سودا ہو رہا ہے، کسی بندے کے ساتھ میرا معاہدہ ہو رہا ہے، ہم دونوں ایک ہی جگہ پہ سیٹنگ ہے، ایک ہی جگہ پہ میٹنگ ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، طے آ گیا، سودا ڈن ہو گیا، ریٹ فائنل ہو گیا، مدت میعاد سب کچھ طے آ گیا. مجھے اختیار ہے سارا کچھ طے آ جانے کے بعد میں وہیں پہ بیٹھا بیٹھا انکار کر دوں نہیں بھائی جان میں نے سوچا، میں نے غور و فکر کیا، مجھے یہ سودا سمجھ نہیں آ رہا، میں اسے قرآن نے اجازت دی، حدیث نے اجازت دی، اللہ نے اجازت، آپ انکار کر سکتے. معلوم یہ تفرقہ جب تک آپ وہ مجلس چھوڑ نہیں دیتے. خریدار اس کو اجازت ہے، بیچنے والا اس کو اجازت ہے، جب تک وہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے یہ سودے سے مکر سکتے ہیں جب تک اکٹھے ہیں، جب الگ ہو جائے تب مکرنے کی اجازت نہیں. اللہ اکبر. میرے ساتھ 2-3 دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے، عادل بھائی آج ساتھ آئے ہیں، ان کے علم میں یہ معاملہ سودا ایک چیز کا چل رہا تھا. بات 84 سے 82 سے شروع ہوئی، 83 یہ لاکھوں کی بات کر رہا ہوں، 84 85 86 وہ بندہ بات کرتا 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 ہم جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں وہ آگے 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 90 تک. کل مجھے کہا نہیں، میں نے کہا میں سخت لفظ نہیں بولتا، میں ایسے سودے کی طرف تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا جو بندہ زبان کا اتنا برا ہے، اسے تمیز ہی نہیں، تہذیب ہی نہیں، بات کرتا مکر جاتا، بات کرتا مکر نہیں چاہیے. یہ ہمارا رواج ہے کہ نہیں ہے؟ جب پتہ چل جاتا ہے کسٹمر پیسے بھرنے پہ پائی نل مشورہ کیتا پائی نہیں منیا،
ابو جی پہلے کتنے سی یا بھائی پہلے کتنے سی؟ ابو جی نے مشورہ کیتا ہے، بھائی نے مشورہ کیتا ہے، وہ نہیں آسانی نہیں کرنا، رہن سمجھ لگ گئی، کسٹمر آ گیا، وہ ہمارے من چاہے ریٹ پہ آ گیا، ہم فوراً ریٹ اب بھائی جان پراپرٹی میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ روز حدیث کی مخالفت ہے نا، چلتے جائیں، تباہی کے دانے تو ہم نے خود کھولے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو افراد جب آپس میں بیع کر رہے ہیں، ان صدقہ و بینا بورک لہما فی بیعہما، جب یہ سودا کرے یہ دونوں سچ بولیں اور دونوں اپنے سودے کی حقیقت کو بیان کرے، توجہ کے ساتھ۔ بیچنے والا حقیقت بیان کرے، بھائی جان میں جو چیز آپ کو بیچ رہا ہوں اس کی یہ خوبیاں، یہ خامیاں، یہ اچھائیاں، یہ برائیاں، آپ سمجھ میں آتا ہے نہیں سمجھ میں آتا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کچھ اور دیکھ لیں۔ خریدنے والا کھلی بات کرے، بھائی جان سچی بات یہ ہے، میں نے اتنے میں لینا ہے، یہ کرنا ہے، یوں پیمنٹ کا شیڈول ہے، ایسے ادا کروں گا، ایسے دوں گا، کوئی چھپاؤ نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں۔ بعد ازاں پیمنٹ ڈیلے ہو گئی، حالات مندہ پہ گئے، اینڈ جو شیخ صاحب چل رہا ہے کہ نہیں؟ ہر کاروبار میں جس سے مرضی، یہ پراپرٹی کا کرتے ہیں، وہ کپڑے کا کرتے ہیں، اور بھی یہاں جتنے بیٹھے سودا طے ہوتا ہے 2 ماہ کے ڈیو پہ، انعام بھائی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ 2 ماہ کے ڈیو پہ سودے ہوتے ہیں، 2 سال پیمنٹیں نہیں ملتی۔ آپ کے سیالکوٹ میں یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ پھر ان صدقہ و بینا، اگر سودا کریں، بیع کریں، سچ بولیں اور کھل کے بیان کر دیں، جو حقیقت ہے جو اس کے میں ابھی دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا، تب دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا، سچی بات۔ اللہ رب العالمین ان دونوں کے لیے برکت ڈال دیں، خریدنے والے کے لیے بھی، بیچنے والے کے لیے بھی۔ فرمایا اگر اس کے الٹ کریں، دونوں چھپائیں، وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ، جھوٹ بولیں، دل میں فراڈ چل رہا ہے، دل میں دبا، ایک باری اندر تے آ لیندے نا سودا، پھر دساں گے مال تے سوٹ لیندے سونا، وہ آت لیندے ہو، قبضہ تے مل جاندے ہو، پراپرٹی ہتھیار تے لیندے ہو، وہ ساڈے نا رجسٹری تے ہو لیندے، پھر ویکھاں گے، پھر دساں گے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر جھوٹ بولیں اور حقیقت کو چھپائیں، اللہ رب العالمین ان دونوں کے لیے سودے میں سے برکت کو اٹھا لے۔ رب برکت نازل نہ کرے، برکت ہو سکتی ہے؟ میں اور آپ کہاں بھاگے پھر رہے ہیں؟ ہمارے سارے کاروبار جھوٹ پہ مبنی، فراڈ پہ مبنی، دھوکے پہ مبنی، بھرپور کوشش کرتے ہیں گاہک کو اصلیت کا نہ پتہ چلے، گاہک کو حقیقت کا نہ، گاہک پوری یہ کوشش میں ہوتا ہے بیچنے والوں کو اصلیت اور اصل بات کا، حقیقت کا پتہ، جھوٹ ہی جھوٹ۔ معیشت تباہ ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، شباز شریف نے مندہ پایا، نہیں نون لیگ نہیں پی ٹی آئی مندہ پا دو، اب مندہ تم نے خود ڈالتا ہے، حالات تم نے خود بگاڑے، کاروبار تمہارا جھوٹ پہ مبنی، سارے رزق تمہارا فراڈ پہ مبنی، ہر بات تمہاری غلط، بڑوں کو کیا پوچھتے ہو تم، خود کون سا صحیح ہے؟ سارے غلط۔ اللہ کے لیے اپنے کاروبار میں سچ کو اختیار کریں، حقیقت کو اختیار کریں، خیانت کو چھوڑ دیں، بددیانتی کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین کریں گے سارے اس میں عمل انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے گفتگو کی گئی، ان دوسرے پر الزام تراشی کرنے کے بجائے، سیاست کھیلنے کی بجائے، سیاسی جماعتوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے، میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہمارا رزق کیوں کم ہو رہا ہے، ہماری معیشت کیوں تباہ ہو رہی ہے، کاروبار کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے، کہیں ہمارے کرتوتوں کی سزا تو نہیں مل رہی، ہمارے گناہ ہمارے سامنے تو نہیں آ رہے۔ اس حوالے سے چند گناہوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جب وہ گناہ آ جائیں اللہ رب العالمین رزق چھین لیا کرتے ہیں، برکت کو اٹھا لیا کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا گناہ جو آج کے حوالے سے بیان کیا گیا، جب کسی قوم میں ناشکری آ جاتی ہے اللہ رب العالمین اس قوم کا رزق چھین لیتے ہیں۔ دوسری بات، جو ناقدری کرنی شروع کر دیتے ہیں رزق کی، رزق کا کفران نعمت شروع، رزق کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا رزق چھین لیتے ہیں۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی، جو لوگ کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں، خیانت کا استعمال کرتے ہیں، دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے کاروبار سے برکت کو اٹھا لیا کرتے ہیں۔ جس کاروبار میں جھوٹ آ جائے یا خیانت آ جائے وہ کاروبار برکت والا نہیں رہتا۔ پھر کوشش کریں گناہوں سے اجتناب کریں۔
حضرت محترم 1-2 منٹ کی بات ہی کرنی تھی آپ لوگوں کے علم میں نے خطبہ جمعہ میں تھوڑی سی بات اس حوالے سے کی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو عجیب طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ساری دنیا میں. ہمارے حوالے سے ایک بڑا عجیب سا پروپیگنڈا چلتا ہے. معاملات چل رہے ہوتے ہیں ایک رنگ ڈھنگ پہ، ایک اسلوب پہ چل رہے ہوتے ہیں، ملکی معاشی یا ساری دنیا کے حالات چل رہے تھے. جان بوجھ کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی ایک ملک کی طرف سے، کسی ایک جماعت کی طرف سے، کسی ایک گروہ کی طرف سے گستاخی کی جاتی ہے. سارے مسلمانوں کو سیخ دیا جاتا ہے، سارے مسلمانوں کو انتشار میں اٹھایا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے. ہر ملک احتجاج میں اتر آتا ہے، پھر ہم چیختے ہیں، پھر ہم چلاتے ہیں. 2 4 5 7 10 15 دن یہ سارا معاملہ چلتا ہے اور پھر ہم سارے بھول جاتے ہیں، پھر ہم دوبارہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. کوئی ہم اس کا احاطہ نہیں کرتے، کوئی اعادہ نہیں. توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھے گا. ہم کو پراپر چینل سے اس کا حل نہیں کرتے. کیوں ہے ایسا؟ ہم نے آج تک کوئی حل نکالا ہو، ہم نے آج تک کوئی اسلوب اپنایا ہو، ہم نے کوئی ایسا طریقہ اپنایا ہو کہ آج کے بعد یہ کام نہ ہو. نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں. ہم نے نہ آج تک اس حوالے سے کچھ سوچا، نہ کوشش کی، نہ کاوش کی. ہم ایک دوسرے پہ الزام، اور پھر ہمیں حقیقتیں نظر آتی ہیں. ہمیں وہ ساری سیاسی جماعتیں جو پہلے جب تک ان کا دور اقتدار نہیں ہوتا وہ چیختے چلاتی نظر آتی ہیں، جب اپنے دور اقتدار میں آتی ہیں پھر ان کو اپنی مفاہمتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کو اپنی معیشتیں نظر آتی. یہ سوچیں سمجھیں ہم ان کا مستقل علاج کیوں نہیں کرتے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آئے دن کبھی برطانیہ کر رہا ہے، انگلینڈ کر رہا ہے، فرانس کر رہا ہے، جرمنی کر رہا ہے، اٹلی کر رہا ہے، فلاں ملک کر رہا ہے، اب انڈیا نے کر دیا، یہ کرو وہ کرو. تو ایک ہی دفعہ اس کا مستقل علاج کیوں نہیں ہم ان سارے کافروں سے مستقل بائیکاٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اپنے مسلمان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو ترجیح کیوں؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ان کے حوالے سے بیان فرمایا الکفر ملت واحدہ، یہ تو ہے ہی سارے ایک ایک. ہم آپس میں انتشار میں پڑے، ہم ایک دوسرے کے مخالف پڑے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے لٹ لے کے پڑے. ہم تو اپنے ملک کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں. سنی دیوبندیوں کے پیچھے دیوبندی، سنیوں کے پیچھے بریلویوں کے پیچھے شیعوں، ایک دوسرے کے پیچھے لٹ لے کے ہم ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینے کے در پہ. ہم نے کافروں سے کیا کرنا؟ وہ اکٹھے ہیں، وہ ایک ہے. ان میں سے جب جس کا جی چاہتا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بکوا، اور ہم سڑتے گڑتے رہ جاتے. ہم 10-15 دن بڑا شور شرابہ کرتے ہیں، بڑا باہر نہیں کرنا چاہیے. میں یہ نہیں، میں ان چیزوں کا مخالف نہیں، میں احتجاج کے حق میں ہوں. ضرور احتجاج کریں، اپنی آواز ریکارڈ کریں، لیکن اللہ کے لیے اس کا پراپر حل. یہ مستقل بائیکاٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ ان کی مصنوعات 4-5 دن کے لیے، اب انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، پہلے جرمنی کا ہوا، اس سے پہلے انگلینڈ کا ہوا. کیا وہ پہلے جو کیے تھے فرانس کی بائیکاٹ وہ آج کل نہیں چل رہا؟ کیا وہ ٹوٹل کا پمپ آپ کے یہاں پہ آج کل نہیں چل رہا؟ کیا وہ فرانس کی مصنوعات آج کل آپ کے یہاں نہیں بک رہی؟ کیا وہ کٹ کیٹ اور یہ سارا کچھ یہ اب نہیں آپ کے ملک میں آ رہا؟ کیا وہ شیزون، یہ ساری کمپنیاں اب نہیں آپ کے ملک میں آج چند دن کے لیے آپ انڈیا کا احتجاج کریں گے، 2 4 5 7 دن گزریں گے، پھر انڈیا کی مصنوعات یہاں پہ ہوگی، پھر سارا کچھ یہاں پہ بک رہا ہوگا، پھر سارا احتجاج ختم. نہیں، یہ پراپر حل نہیں. اللہ کے لیے اس کے حوالے سے مستقل سوچے، ایک بات اس کا مستقل حل ڈھونڈے. ان کافروں کے ساتھ، ان کی معیشتوں کے ساتھ، ان کی کمپنیز کے ساتھ مستقل طور پہ کاروبار چھوڑے، کام چھوڑے، بائیکاٹ ان کا مستقل کرے. ان کو سمجھ لگے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ اہانت کرنے کی کوشش کریں گے ہمارا ان کا تعلق بالکل ختم ہو جائے گا، پھر کوئی ہمارا ان سے سروکار نہیں رہے گا. ایک بات. دوسری بات جو میں نے خطبہ جمعہ کے شروع میں بھی بیان کی ہے، اللہ کے لیے خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں. خود ان کی عزت کریں، ان کے فرامین کی عزت کریں، ان کے احکامات کی، ان کے چہرہ مبارک کی، ان کے طور طریقے کی، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی، ان کے کھانے کی، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. آپ کا چہرہ اس بات کی نشاندہی ہو، آپ کا عمل اس بات کی نشاندہی ہو، آپ کی سیرت اس بات کی نشاندہی ہو آپ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ ان کے ساتھ محبت کرنے والے. جب معذرت کے ساتھ، اللہ کی قسم دل آزاری کے لیے نہیں، میں نے قسم اٹھائی ہے دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا. جب آپ کے اور ہندو کے چہرے میں فرق کوئی نہیں، آپ کے اور انگریز کے چہرے میں فرق کوئی نہیں، آپ کے اور ہندو اور انگریز کے لباس میں فرق کوئی نہیں، آپ کی ان کی چال ڈال میں فرق کوئی نہیں، آپ کی ان کی گفتگو میں فرق کوئی نہیں، آپ کی ان کی معیشت میں فرق کوئی نہیں، تو پھر آپ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم کیسے بڑھ رہے؟ آپ کیسے اپنے آپ کو محمدی کہہ رہے؟ آپ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے نہیں، ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کر رہے، تو پھر ہندوؤں کی مخالفت کیوں کر رہے؟ آپ بھی تو ہندوؤں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، آپ بھی ان جیسا بن رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو بنیں گے سارے
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں، ان کی محبت اور ان کی عزت کو اپنے دل میں جگا دیں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. یہ سارے جتنے بکواس کرنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ نے جب ہمیں موقع دیا ہم اس کام کے لیے استعمال ہوں گے اور بھرپور جواب دیں گے. نہیں تو ہمارا رب انشاءاللہ ان سارے کاموں کرنے والوں کے لیے آج سے پہلے بھی اپنے انبیاء کا رب نے خود دفاع کیا اور اللہ نے بدلہ لیا. اب بھی انشاءاللہ اللہ ان کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ اللہ ضرور ان سے بدلہ لیں گے. دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے. ایک ساتھی ان کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں. ان کے لیے خوشخبری اللہ نے انہیں جنت میں ٹکٹ عطا، جنت کے ٹکٹ دنیا میں عطا کی. اللہ ان کی بیٹیوں کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرے بڑے پیارے ساتھی عمر بھائی، ان کی پھپھو جان وہ وفات پا گئی ہیں گزشتہ دنوں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے درجات کو بلند فرمائے. محترم قاری عبداللہ صاحب، ان کا داماد بیمار ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں. اللہ رب العالمین انہیں مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اعلان ہے انشاءاللہ العزیز 12 جون بروز اتوار بعد نماز عشاء جامعہ مسجد اہل حدیث احمد پورہ، 12 جون بروز اتوار بعد نماز عشاء جامعہ مسجد اہل حدیث احمد پورہ سیالکوٹ میں انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد میرا درس ہوگا. نماز عشاء 9:15 بجے ہے، 9:15 بجے عشاء کی نماز انشاءاللہ وہاں پہ ہوگی. میں وہاں پہ آؤں گا، مختصر سا درس ہوگا. ساتھی ضرور شامل ہونے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا اللہ ہمارے حالات کو بہترین فرمائے، ہمارے ملک پہ اللہ رحم فرمائے، پوری ملت اسلامیہ پہ اللہ رحم فرمائے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور گستاخ اللہ انہیں خود نیست و نابود فرمائے، اللہ انہیں تباہ و برباد فرمائے. ہم اتنی قوت طاقت عطا فرمائے کہ ہم ان کا بدلہ لے سکیں، ہم ان کو سبق سکھا سکیں. اللہ ہماری معیشت کو بہترین فرمائے، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کی ساری پریشانیاں دور فرمائے. جو مانگا اللہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة